جی بالکل، مری میں جو واقعہ پیش آیا ہے، خاص طور پہ جو ہیوی سنو فال کے بعد لوگ وہاں پر پھنس گئے اور 21 جانوں کا ضیاع ہوا، اور ابھی بھی وہاں پر سینکڑوں افراد جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے اپوزیشن بھی کھل کر سامنے آئی ہے۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے یہ تمام واقعات پیش آیا، اور کچھ ایسی ٹویٹس بھی سامنے آئی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کا جو غم و غصہ ہے جو زیادہ سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری صاحب میڈم شازیہ مری سے، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کیا حالات ہیں؟ ابھی ظاہری بات ہے وہاں پر لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، یہ کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ وہاں پر پہلے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ بہت ہیوی سنو فال ہونے والی ہے، کوئی انتظامات نہیں تھے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بھائی، جو مری کا سانحہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، اور جو 21 اموات اس وقت تک واقع ہوئی ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ کسی کے پیارے تھے، رشتہ دار تھے، کوئی کسی کا بیٹا ہوگا، ماں ہوگی، بہن ہوگی، اور اس وقت ان کی فیملیز کی کیا حالت ہے وہ بھی یقیناً بہت تکلیف دہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے اپنا موقف بھی دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فوری طور پر اس پر اظہار افسوس بھی کیا، اظہار تعزیت بھی کیا لواحقین کے ساتھ، اور اپنے اس غصے کا بھی اظہار کیا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انتظامیہ کو اس بات کا علم تھا کہ موسم کی شدت سردیوں میں بالخصوص جس طریقے کی ہوتی ہے، اور پھر جو فور کاسٹ ہوتی ہے اس حوالے سے پھر انتظامیہ بر وقت انتظامات اور جو بھی اس کے پریکاشنز ہیں وہ لیتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 5 تاریخ کو ایک وفاقی وزیر کا ٹویٹ یہ ہے کہ جی اتنی گاڑیاں مری میں انٹر ہو گئی ہیں، اتنی وہاں سیاحت ہو رہی ہے، اتنے وہ سیاح چلے گئے ہیں، اتنی ترقی ملک میں ہو گئی ہے۔ مطلب ان لوگوں کو اپنی بے حسی کے نشے میں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایک علاقے میں جہاں برف باری متوقع ہوتی ہے، وہاں کی جو سڑکوں کا سٹرکچر ہے، جو وہاں کا سیٹ اپ ہے، اس میں کتنی گاڑیاں آ سکتی ہیں، جب برف پڑتی ہے تو کتنی مشینری درکار ہوتی ہے، اس سے ان کی کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ وہ صرف لوگوں کو انکریج کرتے ہیں اور ان کی گاڑیوں کی تعداد سے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہوئی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں تھر میں جب کوئی ترقی کے کام نہیں تھے تو موبائل فون بانٹے گئے تھے۔ مطلب جہاں پہ ترقی کے منصوبے بنانے چاہیے تھے وہاں موبائل فون بانٹے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ترقی ہے۔ تو اسی قسم سے یہ فواد چودھری صاحب کی ایک بڑی ہی میں سمجھتی ہوں غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ آئی 5 تاریخ کو، جو کہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی، اور اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ کی ہے کہ اس میں لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اور عمران خان کی ٹویٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے اس میں تمام تر نشان ملتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسا سخت سے سخت لفظ آتا ہے ذہن میں، لیکن کیونکہ ہماری سیاسی تربیت ہے تو ایسے بے حس نالائق نااہل لوگوں سے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ خدا کے لیے اب آپ ان لاشوں کو اور ان کی فیملیز کو تو یہ الزام نہ دیں کہ ان کے پیارے اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ نے لوگوں کو محتاط ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ نے گاڑیوں کی تعداد گننی شروع کی اور اس سے ملک کی ترقی دکھانے کی ناکام کوشش کی۔ اس ملک میں جہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اتنی پریشانی ہے، اگر کوئی سیاح اس مقام پہ جاتا ہے تو وہ چینج آف مائنڈ، چینج آف پلیس کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بجائے اس کے کہ وہاں سیکیور کریں، اور اب بھی ریسکیو آپریشن جس نالائکی سے کیا جا رہا ہے اس پر ہمیں شدید افسوس اور تشویش ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ریسکیو آپریشن میں تیزی لائی جائے اور جو ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے، کیونکہ آپ نے پہلے تو ویدر فورکاسٹ کو اگنور کیا اور آپ نے وہاں پر کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے، لیکن اب کم از کم ان کو ان کی لاشیں، ان کے پیارے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے تو ان کی مدد کی جائے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی شازیہ مرزی صاحبہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد جو ریسکیو آپریشن اسے کمپلیٹ کیا جائے، اور جو لوگ مری میں برف میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں جلد جو ہے وہ ان کے اپنے پیاروں سے جو ہے ملوایا جائے، تاکہ یہ جو معاملہ ہے وہ جلد ختم ہو اور لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ جی